تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہے۔ ہماری پوری زندگی میں دو شعر میں عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہمارا تعارف کرواتے ہیں، انٹروڈکشن کرواتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن ہم اپنا انٹروڈکشن جس بات سے کرواتے ہیں وہ یوں ہے: یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں دوستو؟ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ حقیقت یہی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور جو زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ہر نوجوان کان کھول کر سن لے۔ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یہی زندگی کا اصل عنوان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے زندگی میں دیکھا ہے جو شریعت مصطفیٰ پر مستحکم ہو گیا، قائم ہو گیا، عزت اسی کی ہے۔ جو جمع رہ گیا اسی کی عزت ہے، کچروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ قرآن پاک کی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آج کے جو حالات ہیں میرے عزیزوں، یہ امتحان کے حالات ہیں، کتنے کچے ہیں کتنے پکے ہیں سب سمجھ میں آ جائے۔ ہوائیں جب چلتی ہیں تو پیورٹی کس کے اندر کتنی ہے وہ صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جب جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، فتح ہوتی، مال غنیمت ملتا تو لوگوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی تھی، دوسری جنگ میں اور لوگ شامل ہو جاتے، لیکن وہ منافق ہوتے تھے، ان کو صرف مال سے مطلب تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی جہاں جا رہے فتح ہی فتح ہو رہی ہے تو ساتھ میں ہو جاتے، مال ملتا، لیکن جب شکست ہو جاتی مسلمانوں کی تو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، تعلق ہے ہی نہیں۔ تو مسلمانوں کو کبھی اگر شکست ہوتی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، کچرے کو ہمارے درمیان سے نکالنے کے لیے فرماتا ہے۔ آندھیاں اسی لیے چلائی جاتی ہیں کہ جتنے اس طرح کے کچرے ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں وہ نکل کر چلے جائیں۔ اب تمہارا اپنا معیار کیا ہے تم جانو میرے عزیزوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کیا ہے، حاکم ایسے کہ جو ظلم سے اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں، جگہ جگہ تمہیں موب لنچنگ کر کے ویڈیوز وائرل کر کے ڈرایا جاتا ہے، دہشت ڈالی جاتی ہے۔ یہ سب آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا جرم ہے اس لیے ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ تمام حالات اسی لیے ہو رہے ہیں کہ کربلا میں جانے والوں کی تعداد کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ایک طرف امام حسین کے آنے کا استقبال کرنے والے کوفہ والے، جو شہر کا ہر بچہ امام حسین کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب یزید کا گورنر ظالم آ کر بیٹھ گیا تو پورا کوفہ اپنا منہ موڑ لیا۔ 22,000 کا وہ لشکر جو امام حسین کے سامنے آیا تھا وہ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو حسین حسین کہتے تھے، لیکن ظالم کے آتے ہی ان کے چہرے بدل گئے۔
ان کا مزاج بدل گیا. آج وہی لوگ امام حسین کے خلاف تیر اور تلوار اٹھائے کھڑے تھے. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اسی لیے مسلط کرتا ہے تاکہ یہ باقی رہ جائے یا یہ معلوم ہو جائے کہ کتنے حسینی ہیں اور کتنے یزیدی ہیں. آج جو ہمارے درمیان حالات ہیں عزیزان گرامی، اب تمہارے استقامت کا امتحان ہے. اسی لیے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہ گئے، جمے رہ گئے. اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتے اتارتا ہے. ان کی مدد کے لیے فرشتے اتریں گے اور وہ کہیں گے گھبراؤ مت، ڈرو مت، اللہ تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے. اس لیے اے نوجوانوں، آج تم سب کے قدم کتنے مضبوط ہیں یہ دیکھا جائے گا. کل کو ہم رہے نہ رہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم یہ بات امانت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر کے جا رہے ہیں کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ ہوائیں چل رہی ہیں تو لوگ بہت جلدی جلدی اپنے پٹے بھی بدل رہے ہیں، پارٹیاں بھی بدل رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے سب کو بدلنا ہی ہے. دوپہر میں لال پٹا پہنیں گے، شام میں نیلا پٹا پہنیں گے، رات کو ہرا پٹا پہنیں گے. جس کی چل رہی ہے اس کے پیچھے بھاگیں گے. لیکن مسلمان کا مزاج یہ نہیں ہے. مسلمان کا مزاج کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. چاہے حکومت کسی کی آئے جائے، چاہے اقتدار کسی کا آئے جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمارا مزاج یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. ہاں میں کچھ لوگوں کے متعلق بات عرض کرتا ہوں تو سیاست کرنے والے اس سے پریشان نہ ہوں. نیتا جی ہیں، پردھان صاحب ہیں، آپ برا نہ مانیں. ہم اس سیاست کے خلاف ہیں جو جوتیاں چاٹتے ہیں. ہم اس سیاست کے خلاف ہیں جو اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. ہم اس سیاست کے حق میں ہیں جو ہر جگہ اپنے دین کا چہرہ بلند کرتے ہیں. ہم اس سیاست کے حق میں ہیں جو عظمت رسول پر پہرا دینے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. پھر وہ کوئی بھی نیتا ہو میں اس کی جوتی اٹھانے کو تیار ہوں. ہاں یہ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو میرے نبی پاک پر اپنا سب قربان کرنے کو تیار ہو وہ ہمارا تاج ہے، وہ ہماری عزت ہے. عزیزان گرامی، آج یہ استقامت کا جذبہ تمہارے اندر آ جائے. عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، سب سے پہلے جن کی شہادت ہوئی وہ کون تھی؟ حضرت سیدہ سمیہ. ان کا کام کیا تھا؟ عورتوں نے آج یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کا کام خالی گھر میں کچن میں کھانا بنانا ہے، گھر کا کچرا جھاڑنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، اور اسی میں ان کی زندگی ختم ہے. عورتوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ پوری ایک نسل کو سنوارنے والی ہے. صحابیہ حضرت سیدہ سمیہ گھر گھر جاتی تھی، مکہ میں لوگوں کو قرآن پڑھا دیا کرتی، اور کچھ جگہ وہ قرآن پڑھتی تھی تو لوگ ویسے ہی مسلمان ہو جاتے تھے. مکہ والے حضرت سمیہ سے بڑے پریشان تھے. وہ غریب تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وارفتہ تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک چوراہے پر ان کو پکڑ لیا گیا. ابو جہل اور اس کے غنڈوں نے پکڑ کر کے اس خاتون کے ہاتھوں اور پیروں کو گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. چاروں ٹانگوں سے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے. پھر گھوڑے کو دوڑایا گیا. گھوڑا جب دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں کھسکتی تھی، جسم ایک ایک ہڈی ٹوٹ جاتی تھی. لیکن میرے عزیزوں استقامت کا جذبہ دیکھو، اس وقت بھی ان کی زبان پر تھا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کفار مارتے تھے، یہاں تک کہ گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے مین چوراہے پر لایا ابو جہل اور ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر انہیں شہید کر دیا.
یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. ہماری ہزاروں گردنیں اس خاتون کے قدم پر قربان، اس لیے کہ انہوں نے زندگی کے عیش و عشرت کو نہیں دیکھا، انہوں نے عظمت اسلام کو پہلے دیکھا. میرے عزیزوں، تمہاری زندگی میں کبھی یہ موقع آئے کہ تمہیں چننا پڑے اپنے دین کو، میرے مصطفیٰ کے نام کو اور ان کی عزت کو، اور ایک طرف اپنی اولاد کو، اپنی جائیداد کو، اپنی بیوی کو. مجھے بتاؤ کس طرف دیکھو گے؟ اگر اپنی اولاد، اپنی جائیداد اور اپنی بیویوں کی طرف دیکھتے رہ گئے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ان کی عزتیں لوٹ لی جائیں گی اور تمہیں کچھ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، تم کچھ نہ کر سکو گے. لیکن ہاں، اگر غیرت تمہاری ایسی ہے، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹے لیکن نام مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنا چاہیے، عظمت اسلام پر حرف نہیں آنا چاہیے. جب ایسی غیرت تمہارے اندر ہے تو سنو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ خود تمہاری عزتوں کی حفاظت فرمائے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت میں ہو، اللہ تمہاری مدد میں ہے، اللہ تمہاری مدد میں ہے. اس لیے آج میں بیدار کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا بہت بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے بھڑکاؤ لگتا ہے جن کو ہم بیدار کرتے ہیں. ان کو تو چاہیے کہ نشہ میں ایڈکٹ بچے سوتے رہیں. ان کو کبھی وہ لوگ نظر نہیں آتے جو مجرے کرتے ہیں، بھنگڑا کرتے ہیں. وہ لوگ نظر نہیں آتے جو ہماری قوم کے بچے آوارہ اور عیاش ہو گئے. لیکن انہیں اگر کوئی بیدار کرنے والا نظر آئے تو اسے کہیں گے بھڑکاؤ ہے. یاد رکھو، تمہاری سرٹیفکیٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے کلین چٹ دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے وہ میں آخری سانس تک بولتا رہوں گا، آخری سانس تک بولتا رہوں گا. لیکن میں آپ سب کو یہ بات بمبانگے دہل کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں، جیو تو شیر کی طرح جیو. سبحان اللہ. 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے. میں آپ سے ایک بات سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اے نوجوانوں، میں سوال کرتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب سچی ہے یا نہیں؟ اب سنو، جس کا دین سچا، رسول سچا، خدا سچا، کتاب سچی، جس کا سر سچا ہے، پھر اسے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا چاہیے، سر اٹھا کر جینا چاہیے. جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آج تمہارے سامنے سینہ چوڑا کر رہے، جن کو کھانے پینے کا سلیقہ نہیں معلوم، ہاں نجاستیں کھا کر کے گوبر کو کوئی نور بتا کر اگر کوئی سینہ چھوڑا کرتا ہو تو اللہ نے تو تمہیں پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہے. نوجوان، پاکیزہ ستھری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی پر تمہیں زندگی دیا ہے. لہذا ڈر کر کے، سہم کر کے، جھک کر کے جینے کی ضرورت نہیں. ایک بات یاد رکھو کہ حالات جو بگڑ رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑا سا نرم بات کرنا چاہیے حکمت سے. یقیناً حکمت ضروری ہے، لیکن 14 صدیوں میں دیکھو اسلام کے لیے کبھی بھی حالات اچھے ہوئے نہیں. پوری دنیا میں سب کو اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو وہ اسلامی نام سے چبھتا ہے، کیونکہ زندہ یہی لوگ ہوتے ہیں، زندہ یہی ہوتے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا کھلاڑی جس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ ویسٹرن کنٹری کا، میں نام ذکر نہیں کرتا، اس کے پیچھے پوری سوشل میڈیا پڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو بین کرنے کے لیے کئی سائٹس آگے آ گئے کہ اس کے سپیچ وغیرہ ہم سب بین کریں گے. اسلام قبول کیا اور اس نے جو الگ الگ انداز میں اپنے بھاشن دیا ہے وہ سب کو چبھ رہے ہیں. جب تک ننگے ہو کر ناچتے رہو دنیا کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں عظمت اسلام پر بولنے لگے گا یہ سارے سوشل میڈیا سائٹس بین لگا دیں گے. اب فیس بک ہو، انسٹا ہو، یہ سب کہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی گائیڈنس کے خلاف ہے. وہ کھلاڑی، وہ اسپورٹ مین،
اس نے کیا بیان کیا؟ اس نے کہا میں نے دنیا میں بہت دیکھا، سارے ریلیجن دیکھا، پہلے تو میں ایتھیسٹ ہو گیا کہ کوئی خدا ہی نہیں، کوئی دین ہی نہیں، لیکن اس کی ایک سوچ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جب میں نے دنیا میں بہت ساری برائیاں دیکھی تو دماغ میں خود ہی یہ بات آنے لگی کہ برائیاں ہیں تو پھر کچھ اچھائیاں بھی ہونی چاہیے، اور برائیوں کو ختم کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ عقل اس بات کو نہیں تسلیم کرتی کہ صرف برائی برا ہو، اچھا تو کچھ تو ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں اچھائیاں ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو ساری اچھائیاں مجھے اسلام میں ہی نظر آئی۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے، اس کی ایک بات جو مجھے اچھی لگی اور پوری دنیا جس بات سے پاگل ہے، اس کے اوپر بینڈ لگا رہے ہیں، اس نے کہا میں نے مسلمانوں کی بہت قریب سے اسٹڈی کی، بہت قریب سے ان کو پڑھا دیکھا، میں نے پوری دنیا میں جتنے حد تک مسلمان ریلیجیس ہیں، مذہبی ہیں، کسی اور قوم کو دیکھا ہی نہیں جو اسلام اپنے دین پر اتنا عمل کرتے ہوتے۔ ان کا حال یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بہت سارے عمل سے پیچھے تو ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر فلی عیسائی کنٹری ہو، پوری عیسائی کنٹری، عیسائی رہتے ہوں، لیکن وہاں کوئی بینر لے کر کے گھومے کہ جیزس واز گے، نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین یا ان کے کارٹون لے کر کے چل بھی گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، ہیں تو سارے عیسائی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اگر کوئی توہین کرے تو اس کو کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، جو چاہے وہ کوئی بھی اپنی کمنٹس کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے مسلمانوں کا ملک تو مسلمانوں کا ہے، وہ تو چھوڑو، لیکن جو کنٹری نان مسلم ہے، چند ہی مسلمان وہاں بستے ہوں، ایسے ملک میں کوئی محمد پر کمنٹ کر کے دکھائے اور بچ کے دکھائے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہتا، جو نیو مسلم ہے وہ کہتا میں نے دیکھا ہے کنٹری تمہاری، پاور تمہارا، حکومت تمہاری، تھوڑے سے مسلمان بستے ہیں، اس کے باوجود تم اگر محمد رسول اللہ پر کمنٹ پاس کرتے ہو، توہین کرتے ہو، تو پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے ہی ملک میں تم سر چھپا کر گھومتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اپنے ہی ملک میں سر چھپا کر گھومتے رہتے ہو، کیوں؟ میرے عزیز، اس نے یہ بات سچ کہا کہ جتنے جذباتی مسلمان اپنے نبی کو لے کر ہیں، دنیا میں کوئی قوم ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سچ کہا قرآن نے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، اس لیے ہم نبی پاک کا نام آتا ہے، غلط طریقے سے کوئی لیتا ہے تو تیور بگڑ جاتے ہیں، اور اچھے انداز سے کوئی لیتا ہے تو چہرہ بھی کھل جاتا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ مجمع میں اگر کوئی نعت پڑھے تو دیکھو سب کے چہرے کیسے کھلتے ہیں، کیوں؟ بات میرے باپ کی نہیں کر رہا، کائنات کے دولہ کی کر رہا۔ ہماری رگیں، ہمارا رشتہ اس رسول سے جڑا ہے، اس لیے منبر پر کوئی آ کر میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، چہرے کھل جاتے ہیں۔ یہ نعت خواں جو پیسے حاصل کرتا ہے، وہ اپنے باپ کی ذرا تعریف کر کے 10 روپے حاصل کر کے دکھائے، 10 روپے حاصل کر کے دکھائے، لیکن تم نبی کے ناخن پر بھی بات کرو گے، کروڑوں کی دولت یوں ہی نچھاور ہوتی۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ عصمت مصطفیٰ پر جب بھی بندہ بولتا ہے، مولا لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ لیکن آئے کسی کی مجال ہے، چلو اتنا بڑا مجمع نہیں، اتنا بڑا مجمع نہیں، ہمارے 4 ہی لڑکے کھڑے ہوں، 4 ہی لڑکے کھڑے ہوں، اور کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے اپنے دانت اور تھوپڑا بچا کر کے دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ اتنا دم ہم آج بھی ہمارے بچوں میں موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ممبئی کا رہنے والا ہوں۔ ایک جگہ میں ایک دعوت میں گیا تھا، اور وہاں سے نکل رہا تھا تو ایک بہت سخت لڑائی چل رہی تھی، کچھ نوجوان تھے، سب جمع تھے، اس میں ایک نوجوان ہپی کٹ ہے اور
जीन्स फटी हुई, डिजाइन किया हुआ टैटू भी है, अजीब किस्म का नौजवान है, लेकिन वो दूसरे को अच्छी तरह घोंसे मार रहा था और फिर लड़ाई हो रही थी। मुझे लोगों ने कहा कि हजरत इसका काम ही है, लड़ता ही रहता है, लड़ता ही रहता है, इसको कुछ नसीहत कीजिए। मैंने उसको करीब किया, कहा बेटा छोड़ दे, मजमा सब जमा हो गया है, ये क्या हरकत है। जहां मैं दावत में गया तो उसके करीब में ही हो रहा था, वो लड़का आया, कहा सर झुका करके हजरत बड़ी गुस्ताखी, माफी चाहता हूँ, लड़ता हूँ, बदनाम हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो मैं लड़ रहा था, जिसको मैंने मारा है उसके दांत टूटे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने मेरे रसूल को कहा वो झूठ बोलते थे। नाउज़ुबिल्लाह, मेरे नबी की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी, मेरे नबी की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी। मैंने अपने जिस्म को नहीं देखा, मैंने अपने हुलिये को नहीं देखा, पंच मारा ताकि उसके दांत ही ना रहे, दोबारा मेरे नबी पर भौंकने वाले दांत ही ना रहे। अब मुझे बताओ मैंने गलत किया है या सही किया है। मैंने कहा बेटा तूने जो किया है ये तेरा ईमान है। मैंने मुस्तफा करीम की बारगाह में फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी इस उम्मत को देखकर अब एहसास होता है, ऐ अल्लाह के नबी, हम गुनहगार तो हैं लेकिन गद्दार नहीं है। सुभान अल्लाह। कुव्वत ईमानी और जज्बे इश्क़ मुस्तफ़ा तुम्हारे अंदर बेदार हो जाए तो दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घरों में खुद ही सलाहुद्दीन पैदा होगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारे घरों में खुद ही शहाबुद्दीन पैदा होगा। तुम अज़मत मुस्तफ़ा के लिए हसासियत को जिंदा करो। आपको पता है जिस जर्नेल का आज पूरी दुनिया लोहा मानती है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है? हर नौजवान को चाहिए तुम्हारा हीरो ये पर्दे पर नाचने वाला, मुजरे करने वाला हीरो नहीं है। मुसलमानों के असली हीरो तो खालिद बिन वलीद है, सुभान अल्लाह, सलाहुद्दीन अय्यूबी है। उन्हें पढ़ो, बुज़दिली खत्म हो जाएगी, डर और खौफ निकल जाएगा। उन्होंने जीने का सलीका सिखाया है। मैं आपको बता रहा हूं, उस सलाहुद्दीन को अल्लाह ने वो कुव्वत अता की थी कि एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि 4 लाख सलीबी ईसाई मुकाबिल में आए, पूरा यूरोप उतर गया था। कई बादशाहों ने आपस में एक दूसरे से इत्तेहाद किया और मैदान में उतर आए। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पता है कितनी फौज थी? सिर्फ 12,000 की। 12,000। तकरीर के दरमियान ये सब चीजें मत उठाओ, नाथ खान लोगों को देते रहे। 12,000 सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, और मुकाबिल में कितने लोग हैं? 4 लाख। मुकाबला हो सकता है? दुनिया तो ये कहेगी कि कहां 12,000, कहां 4 लाख। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने लश्करियों से पूछा, मुझे बताओ मैदान में उतरना चाहिए कि नहीं? तो उनके लश्करी कैसे थे, उनके सिपाही कैसे थे? सुनो, सलाहुद्दीन से कहते हैं आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, इसलिए कि हमारी तादाद कम है, उधर तादाद बहुत ज्यादा है। जो आज मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल खेलते हैं वो सुनो। तो उनके सिपाहियों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा, ये तो पहली मर्तबा हम आपको देख रहे हैं, अब आप हमें बताएं क्या रसूलुल्लाह के सहाबा जब गज़वात में उतरते तादाद देख के उतरते थे या बगैर देखे उतरते? अगर वो देख कर उतरते थे तो हम भी देख कर उतरेंगे। अगर वो तादाद को नहीं अल्लाह की जात को देख कर उतरते थे तो आज अल्लाह जिंदा है और उसी के भरोसे हम आज मैदान में उतरेंगे। तारीख में मुसलमानों की लिखी हुई तारीख ने, अंग्रेजों की लिखी हुई तारीख भी अगर पढ़ो, डेनमार्क में, इटाली में, आज भी नॉर्वे में सलाहुद्दीन डे मनाने की वहां पर कोशिश और मुतालबा, और कुछ मना भी रहे हैं सलाहुद्दीन डे, जबकि वो मुसलमान कंट्री नहीं है, मनाते हैं।
ان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی 12,000 کی قلت کے ساتھ اتر گیا. 3 دن جنگ چلتی رہی لیکن وہ 4 لاکھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سب کے سب بکھر گئے, میدان چھوڑ کر بھاگے, جان بچا کر نکلے. یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ طاقت و قوت کون سے کاجو بادام کھانے سے آتی ہے؟ یہ عزم, یہ حوصلہ, یہ استقامت کہاں سے آئی؟ سنو, صلاح الدین ایوبی کے اندر جو جذبہ تھا وہ کون سا تھا؟ وہ اپنی تلوار پر, اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے, ان کو صرف اور صرف عظمت رسول پر یقین تھا. کیوں؟ جس کے لیے لڑ رہا ہوں میرے مصطفیٰ کی عزت ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے, ایک برنس نام کا سپہ سالار عیسائیوں کا ملک شام میں مسلمانوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا, ان کو پکڑ لیا, ان کا مال لوٹ لیا. عیسائی فوجی, اور وہ بھی بڑے عہدے والا فوجی ہے, برنس. مسلمانوں کے مال کو لوٹ لیا اور ان کو مارا بھی. جب مارتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ سنو, کہتا تھا, اے مسلمانوں پکارو محمد کو, آ جائیں گے تمہاری مدد کے لیے. کہاں ہے تمہارے محمد؟ مدد کے لیے پکارو. مسلمانوں کو اس طرح اذیت دے دے کر کے مارا. پھر لوٹ کر چلا تو گیا. قافلے میں سے کوئی آیا اور صلاح الدین ایوبی سے آ کر شکایت کی. کہا کہ اے ہمارے سپہ سالار اعظم, برنس نام کے اس گستاخ نے یہ کہہ کر کے مانا ہے کہ محمد کو کیوں نہیں بلاتے؟ اللہ اکبر. صلاح الدین ایوبی کا یہ وہ زمانہ تھا جب آپ کی سخت بیماری تھی, آپ اٹھ نہیں سکتے تھے بستر سے, بیمار ہو گئے تھے, آخری وقت تھا ان کا, ہاتھ پیر ہلنا مشکل تھا. اس وقت کوئی آ کر کے خبر دیا تو بستر پہ جاتے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, مولا تیرا یہ صلاح الدین کبھی تیری بارگاہ میں اتنا اصرار نہیں کیا, آج تیری عزت کی قسم بس ایک چیز مانگتا ہے, مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں اس گستاخ کا سامنا کر سکوں. اتنی زندگی اور دے دے تیرے حبیب کے اس شاتم کا, اس گستاخ کا میں ایک بار مقابلہ کر سکوں. اس کے بعد سال گزر گئے, 2 سال گزر گئے, 2.5 سال گزر گئے. آپ کی طبیعت صحیح ہوئی اور بستر سے اٹھ کر کے آئے. جب آپ نے سارے کار, اپنے تمام جو ذمہ داریاں تھی, مشاغل, ان کو سنبھال لیا, سب سے پہلا مشن برنس کو گرفتار کر کے لاؤ. آپ کے ہونہار سپاہی نکلے, چند ہی دنوں میں وہ برنس گرفتار ہو کر آ گیا, پکڑا گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آئے گی, ایک دن تو بقرعید آئے گی. اب آیا اور جب پکڑ کر کے لایا گیا تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں ہے. لیکن آپ کو ایک بات میں بتاؤں, صلاح الدین ایوبی کی سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ جنگوں میں جس ملک میں بھی جاتے, جب فتح ہوتی تو مقابل میں جتنے بھی فوجی گرفتار ہوتے سب کو آپ خوش دلی کے ساتھ آزاد کرتے تھے. جاؤ تم مال جاؤ, ہمارے مقابلے میں دوبارہ مت آنا, مال لینا ہے لے کر کے جاؤ. فلسطین میں بھی آپ نے آزاد کیا. اسی لیے ڈنمارک اٹالی والے لوگ صلاح الدین ڈے مناتے ہیں کہ ویسا رحم دل جنرل ہم نے دیکھا نہیں. جنگ کرتا تھا, مقابل میں آئے ہوئے فوجیوں کو پکڑے جانے کے بعد آزاد کرتا تھا. لیکن آج وہ برنس کو معلوم ہے کہ یہ بڑا رحم دل آدمی ہے, بڑا سخی آدمی, آزاد کر دیتا ہے. بہت سارے سپاہی جو قید ہو کر کے آئے تھے سب کو صلاح الدین نے کہا دوبارہ تلوار نہ اٹھانے کا ایگریمنٹ کرو اور نکل جاؤ. سب کو آزاد کرتا رہا, آزاد کرتا. برنس کا نمبر آیا, وہ آیا اور کہا کہ میں بھی گرفتار قیدیوں میں سے ہوں, آپ کی عادت ہے آزاد کرنے کی, مجھے بھی آزاد کر دیں. صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر تجھے آزاد کیا تو میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا, میں تو اسی لیے زندہ ہی ہوں کہ تیرا مقابلہ کروں. اور اس کے بعد اس کے ہاتھ باندھ دیے, اس کی گردن پر تلوار رکھی, مجمع بھی تھا. اور اس دن صلاح الدین ایوبی نے کہا او گستاخ برنس, تو 2.5 سال پہلے مسلمانوں سے کہہ رہا تھا بلا محمد کو مدد کے لیے, دیکھ محمد عربی نے مجھے بھیجا.
میرے عزیزو ایک بات یاد رکھے، کوئی بھی اتراتا ہو، گھمنڈ کرتا ہو، وقت اس کا بھی بدل جاتا ہے، ہمیشہ ایک وقت نہیں ہوتا، گستاخوں کے بھی وقت پلٹے ہوئے، اور یہ موسمی کیڑے موسم کے جاتے ہی پھر ان کو اوقات سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ بعض جو اچھل کود کرتے ہیں، اچانک امیری آئے تو کچھ لوگوں کے ہاتھ پیر اور پر بھی نکل جاتے ہیں، ایسے ہی حالات کچھ لوگوں کے آج ہیں۔ ان لوگوں کو سوائے اسلام، بانی اسلام، شوکت اسلام کی توہین کرنے کے آج کوئی کام نہیں رہ گیا۔ کچھ گستاخ پاکھنڈی بھی اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا لگتا ہے حکومت ہماری ہے، اقتدار ہمارا ہے، جو چاہے وہ کرے۔ ان کی حالت وہی اس کتے کی طرح ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلتا ہے۔ وہ پتہ ہے بیل گاڑی کے نیچے کتا چلتا رہتا ہے، اور اس کتے کو ایسا لگتا ہے پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں، اسے پتہ نہیں ہے کہ بیل چلا رہا ہے، لیکن جب گاڑی آگے گزر جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے ارے یہ تو کوئی اور چلا رہا تھا، وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ان لوگوں کی حالت وہی ہوگی جو صرف اور صرف چند سانسوں میں بھول گئے اور گستاخیاں کرتے رہ گئے۔ عزیزان گرامی اوقات، میں بات صلاح الدین ایوبی کی عرض کر رہا تھا، اور آخر میں یہ کہہ دوں 2.5 سال کے بعد اس شاتم رسول کا خاتمہ ہوا، لیکن تاریخ میں ہے وہ 2.5 سال تک صلاح الدین ایوبی بستر پر پیر لمبے کر کے ایک دن بھی نہیں سوئے، ایک دن بھی نہیں سوئے۔ جس دن سے انہوں نے سنا تھا کہ کسی گستاخ کتے نے میرے نبی پاک کی شان میں توہین کی، اس دن سے پیر پھیلانا چھوڑ دیا تھا، بستر پر سونا چھوڑ دیا تھا۔ روز یہ عرض کرتے تھے کہ میں کس منہ سے آرام کروں جبکہ میرے نبی کی توہین ہو چکی ہے، حضور کی بارگاہ میں اگر مجھے پیش کیا جائے تو میں کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ عزیزان گرامی اوقات، یہ جذبہ تھا صلاح الدین ایوبی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بلند عطا کیا تھا کہ جہاں قدم رکھے علاقے کا علاقہ ان کے زیر نظر ہو جاتا تھا۔ آج آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، تمہارے مشاکل، تمہاری مصیبتیں، تمہاری تکالیف 1000 ہوگی، تمہارے پاس مسئلے بہت ہوں گے، بیماریوں کے مسئلے الگ، ان ایجوکیٹڈ ہونے کے مسئلے الگ، جاہل ہونے کے مسئلے الگ، ہماری عورتوں کے بے پردہ ہونے کے مسئلے الگ، شراب بڑھ گئی، نشہ بڑھ گیا، جوا بڑھ گیا، بہت کچھ چیزیں آ گئی، سب مسائل اپنی جگہ، سودی کاروبار بڑھ گیا، لیکن ان سب کا حل ایک ہی مسئلے میں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے جس کو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ہر مسئلے کا حل۔ میرے عزیزوں، ہر مسئلے کا حل ایک ہی ہے، وفائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں، کیا آج یہ عزم کرنے کا وقت نہیں ہے؟ کیا یہ آج وعدہ کرنے کا وقت نہیں ہے؟ عہد کرنے کا وقت نہیں ہے؟ اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہماری بخشش کے لیے رات رات رویا کرتے تھے، آپ معراج کے سفر میں بھی ہمیں بھلایا نہیں، آپ نے قبر میں جا کر بھی ہمیں فراموش نہیں کیا، لیکن ہم نے زندگی کو اور دنیاوی رنگینیوں کو ترجیح دی، حضور کو بھول کر بیٹھ گئے۔ آؤ نوجوانوں، آج عہد کرتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ عہد کرو نوجوانوں، تمہارے دل کا ہر تار بولے نبی نبی، تمہارے رگ رگ میں میرے مصطفیٰ کی یادیں بس جائیں۔ جب تمہارا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہو جائے تو پھر مجال ہے کوئی انگلی اٹھا کر تمہاری طرف بات کرے، کوئی سر اٹھا کر تمہاری طرف بات کرے، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس زمین پر حاکم بنا کر بھیجا ہے، غالب قوت دے کر کے بھیجا ہے، لیکن شرط یہی ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے بلند رہو گے
شرط ایک ہی ہے کہ تمہارے پاس سچا ایمان رہے. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سچا ایمان تو یہ ہے جب تک تم ساری دنیا اپنے ماں باپ بچوں سے زیادہ اس محمد عربی سے محبت نہ کر لو مومن کامل نہیں ہو سکتے. اس لیے خلاصہ یہ ہے آؤ اس دربار کے قدموں میں جھک جائیں اور اپنا سب کچھ وہاں نچھاور کرے اور دنیا کی ساری عزتیں تمہارے قدموں پر ہوں گی. آج اقتدار تمہارے ہاں ہوگا, تمہاری چوکھٹ پر ہوگا. شرط ایک ہی ہے کہ تم وفا کرنا سیکھ جاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر آ جاؤ جس طریقے پر میرے آقا نے تمہیں چھوڑا ہے. آج تم نے خود اپنے ہاتھوں سے حضور کے اخلاق کو چھوڑ دیا, برباد کر دیا. کیا یہ نہیں ہے تمہارے چہرے دیکھنے کے بعد پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے سلام کریں کہ نہیں کریں؟ کیوں؟ داڑیاں نکال کر کے نالیوں میں گٹروں میں پھینک دیا, ٹوپیاں چھپا کر کے گھومتے رہے صرف اس لیے کہ لوگوں کے نظر میں سیکولر بن کر کے رہے. جو سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ کتے بن جاتے ہیں, باقی نہ ادھر کے ہوتے نہ ادھر کے ہوتے, کچھ نہیں ہوتا. بننا ہے تو تاجدار مدینہ کا پورا بن جا. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے وہ رسول تمہیں یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. عزیزہ نے گرامی اوقات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پر جمے رہو, ڈٹے رہو, اور حالات جیسے بھی خراب آئیں لیکن تمہیں اپنے دامن اسلام سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں کھسکنا ہے. مجھے بتاؤ کیا حضور پاک کی عزت کا معاملہ ہے تو کوئی سمجھوتا کرو گے؟ نہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ان کی شان میں کوئی بھونکے تو خاموش رہو گے؟ یہی جذبہ میں چاہتا ہوں, یہی جذبہ میں چاہتا ہوں. جب تک یہ دیا جلتی رہے, یہ شمع روشن رہے, بہتوں کی نیند ویسی حرام رہے گی. اور اگر تم سو گئے تو دنیا اٹھے گی. تم بیدار رہو, اور تمہارے بیدار رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے. مجھے پتا ہے ہماری قوم کو بیدار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر سوئے ہوئے ہوں, مرجھائے ہوئے ہوں, جیسے بھی ہوں, ان کے سامنے آمینہ کے لال کا ذکر کرو, سبحان اللہ, مکینے گنبد خضرا کا ذکر کرو. مرجھائے ہوئے دل بھی بالکل کھل جایا کرتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے زندگی بھر اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ یہی ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. کیا ڈالا ہے انہوں نے؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. ہم یوں ہی ان پر سلام تھوڑی نہ بھیجتے بریلی والوں پر. بریلی والے ٹکڑوں پر بکنے والے لوگ نہیں ہیں, ہاں, اور نہ ہی جھنڈے دیکھ کر کے ادھر ادھر ہونے والے. آج جیسے بیچارے اسٹیج پر بیٹھ کر کے اللہ اور اوم کو ملا رہے ہیں, ہاں, یہ مولوی نما غدار ہے, جماعت کے غدار. میں کھل کر کہتا ہوں کچھ بیچارے دیوبندی حضرات کو یہ برا لگنے لگ گیا. کیا کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم آپ کو بہت سنتے تھے لیکن آپ نے ہمارے بڑے مولانا کے بارے میں ایسا کہہ دیا, ہم نے سننا چھوڑ دیا. کہا اچھا وہ چھوڑ دیا, اس لیے کہ ہماری تقریر سننے کے بعد کم از کم اتنا تو فیصلہ کرنا چاہیے تو مولانا کے ڈیفنس میں آ گیا اور میں رب ذوالجلال کے ڈیفنس میں آ گیا. اس کی شان کے ڈیفنس میں ہوں. جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کوئی کہہ رہا ہو کہ وہ ہوا ہے, ہوا تو مخلوق ہے, کیا اللہ مخلوق ہے؟ اوم جو لوگ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے. نعوذ باللہ, 14 صدیوں سے ہمارے کسی بزرگ کی زبان سے ہم نے یہ نہیں سنا, اور ابھی بی جے پی کے ٹکڑوں پر پلنے والے مولوی حضرات اور ان کی دعوتیں کھا کر کے پیٹ بڑھانے والے مولانا, آپ کے کہنے سے ایسا ہو نہیں جائے گا کہ قوم جو ہے اب اوم کہنے لگ جائے. ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں اوم اوم کہا جائے لیکن ہمارے گھر کا ہر بچہ اللہ اکبر ہی کہے. سبحان اللہ.
یہ بات میں آج کیوں کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگوں کو برا لگ رہا ہے، ان کے بارے میں کیوں اتنے سخت لہجے میں کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے تم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں، کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی شان میں جب بات آئے، رسول کی شان میں جب بات آئے، تو پھر کسی اور کی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، کون سامنے ہے یہ نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے مولانا شمشاد اظہری صاحب نے بتایا، ان کے مرحوم دادا سراج نیتا صاحب جو مدرسے کے بانی بھی ہیں، وہ نیتا بھی تھے، دنیاوی سیاست بھی کرتے تھے، بہت سارے معاملات بھی تھے، کسی جگہ گھر میں دعوت میں تھے، دعوت میں جہاں تھے، دعوت جس نے کیا تھا اس نے ان سے کہا، نیتا جی سے، سراج صاحب یہ کیا بات ہے کہ ہم رسول اللہ کو بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے تو اپنی بیٹی کو کہا کہ میں خود تمہارے کام نہیں آؤں گا، تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس طرح کے شوشے چھوڑنے والے، اعتراضات چھوڑنے والے بہت سارے ہیں، لیکن مولانا نے بتایا کہ ان کے دادا کھانے پر بیٹھے تھے، دسترخوان سے اٹھے اور 2 جھاپڑ لگائے اور کہا اس کے بعد سے تمہارے دسترخوان پر کبھی میں نہیں آؤں گا۔ یہی ایمان ہے اور اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے سامنے والا ہمیں روٹی کھلا رہا ہے کہ بوٹی کھلا رہا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سینہ میرے نبی کی محبت سے بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے، اور اگر سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہے، وہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی کھلائے ہمارے لیے وہ تارا ہے، اور اگر حضور کی توہین کرنے والا کوئی نیتا ہو کہ پیتا ہو، کچھ بھی ہو، ہماری جوتیوں کی نوک پر ہے۔ اتنی بات یاد رکھو، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام جذبہ استقامت ہے۔ تمہیں شخصیتوں کو دیکھ کر کے فیصلے نہیں کرنا ہے، تمہیں عظمت رسول دیکھنا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور اپنی بات مکمل کرتا ہوں، ختم کرتے ہیں بات۔ ہو گئی ہماری تقریر، خلاصہ تقریر یہی ہے، ہم بریلی والوں کے پیچھے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے اسی لیے بھاگتے ہیں، اسی لیے ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اس اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر کبھی اپنے باپ داداؤں کا ذکر نہیں کیا، جب جب ذکر کیا شان مصطفیٰ بیان کی ہے، مدینے والے کا ذکر کیا ہے۔ جب بہت سارے بھونک رہے تھے نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، نبی کا علم ایسا ہے ویسا ہے، تب بریلی کا امام یہ کہہ رہا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامع جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے